غیبت کا مطلب جو ہم لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کسی کی غیر حاضری میں اس کے بارے میں ایسی بات کریں جو اس کو پسند نہیں آئے گی۔ اسلام میں اس کو بہت سخت ناپسند کیا گیا ہے۔ ایسی بات کر رہے ہو جس کو پسند نہیں آئے گی تو وہ غیبت ہی ہوگی، اور شک کر کے کسی پر بات کرنا، شک کی تو گنجائش بہت کم ہے اسلام میں۔ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ دوسرے کو ہمیشہ اچھا سمجھے۔ غیبت کیا ہے؟ اگر کسی پر شک کر کے اس کے بارے میں بات کی جائے، کیا وہ غیبت میں آئے گی؟ غیبت کا مطلب جو ہم لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کسی کی غیر حاضری میں اس کے بارے میں ایسی بات کریں جو اس کو پسند نہیں آئے گی۔ مطلب کہ آپ اس کی پیٹھ پیچھے بات کر رہے ہیں اور وہ بات اس کو پسند نہیں آئے گی، آپ ویسی بات کرنا یہ غیبت میں آئے گی۔ اسلام میں اس کو بہت سخت ناپسند کیا گیا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے کہ ہم اگر کسی کے بارے میں بات کریں اور وہ بات سچی ہو تب بھی غیبت ہوگی؟ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل وہ غیبت ہی ہوگی، سچی بات ہی غیبت ہوگی۔ اگر تم جھوٹی بات اس کے پیٹھ پیچھے کر رہے ہو تو وہ تو بہتان ہوگا، وہ اس پر الزام ہوگا۔ تو غیبت سچی بات ہی ہوگی، آپ اس کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کر رہے ہو جس کو پسند نہیں آئے گی تو وہ غیبت ہی ہوگی۔ اور شک کر کے کسی پر بات کرنا، شک کی تو گنجائش بہت کم ہے اسلام میں۔ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ دوسرے کو ہمیشہ اچھا سمجھے۔ لیکن انفارچونیٹلی آج کے دور میں دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کا ایک بہت شغل بن چکا ہوا ہے۔ سوشل میڈیا پر آ جائیں یا آپ ویسے دیکھیں، دوسروں کو بارے میں بات کریں گے، کیچڑ اچھالیں گے۔ وہ آپ کے سامنے نہیں بیٹھا ہوگا، پیچھے بیٹھا بھی ہو، آپ اس کے بارے میں نیگیٹو باتیں کرتے رہیں گے۔ جتنی آپ نیگیٹو باتیں لوگوں کے بارے میں کریں گے اتنا آپ اس کا نام لے کے اپنے آپ پروموٹ کرتے ہیں۔ وہ آپ اپنے آپ پروموٹ نہیں کر رہے، دراصل شیطان آپ کو پروموٹ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کو یہ باتیں پسند آتی ہیں۔ تو وہ آپ کو لگے گا کہ آپ بہت ویوز مل رہے ہیں، آپ کو بہت لائکس مل رہے ہیں، آپ فیوریبل ہو رہے ہیں لوگوں کو۔ وہ سب شیطانی عمل ہے۔ شیطان آپ کو یہ سب دے رہا ہے، انکریجمنٹ دے رہا ہے، آپ کرتے جا رہے ہیں۔ لیکن اسلام میں بالکل ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ سچی بات بھی کسی کے پیٹھ پیچھے کریں گے تو غیبت ہی کہلائے گی۔ امریکہ میں جو آگ لگی ہے، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب ہے یا پھر کوئی آزمائش ہے؟ لاس اینجلس میں جو آگ پہلے سائڈز میں لگی ہے، لوگ اس پہ بہت زیادہ کمپیریزن کر رہے ہیں کہ یہ پہلے سائڈز ہے، وہ پیلسٹائن ہے جہاں پہ امریکہ نے اتنی تباہی کی ہے، اور بہت بڑے بڑے بمبارمنٹ کے بعد جس طرح کی تباہی دیکھنے آ رہی ہے اسی طرح کی تباہی اس آگ نے کر دی ہے۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہے، ان پر عذاب ہے، کیونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت پر پورا عذاب نہیں آئے گا، کیونکہ پوری کی پوری امت برباد نہیں ہوگی۔ جیسے نوح علیہ السلام نے باقی انبیاء کے عذاب میں برباد تباہ ہوئے ہیں، لیکن علاقائی عذاب آتے رہیں گے۔ تو یہ بھی علاقائی عذاب ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ امریکن پریشان ہے کہ یہ آخرکار آگ کیسے لگی ہے، کیونکہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ یوزلی سمر میں دیکھتے ہیں، گرمیوں میں جب بہت ڈرائینس ہوتی ہے تو آگ لگتی ہے، لیکن یہ ونٹر میں بہت ریئر ہے، اور ایک جگہ پر آگ لگتی ہے اس کے بعد کہیں اور لگتی ہے۔ تو بہت زیادہ کنفیوژن ہے کہ آگ لگی کیسے ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے یہ پرندہ لگا رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کسی فیکٹری سے پرنیشر تھا۔ اب امریکن نیوز میڈیا کہہ رہے ہیں کہ یہ شیطان کی لگائی ہوئی آگ ہے۔ تو بیسیکلی یہ کنفیوژن ہے، لیکن ہمیں اس کنفیوژن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگ لگا بھی سکتے ہیں، آگ ختم بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ وہاں بارش ہو جائے اور ساری آگ ختم ہو جائے، وہاں سنو ہو جائے، ساری آگ ختم ہو جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو جہاز انہوں نے جتنے جہاز استعمال کیے ہیں فلسطین پر اور افغانستان پر تباہی کے لیے، اسی طرح کے جہاز استعمال کیے جا رہے ہیں جس سے یہ آگ روکنے کے لیے فوم پھینکتے ہیں، پانی پھینکتے ہیں۔ تو بہت مشکل ہے۔ بیسیکلی یہ کسی کے لیے خوشی کی بات نہیں ہے، اب مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، سب کے لیے یہ الارمنگ ہے، اور سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو کسی کو بھی کسی حال میں پکڑ سکتے ہیں۔ بے شک امریکہ اس ٹائم پہ سپر پاور ہے دنیا میں، لیکن اصل سپر پاور تو اللہ کی ذات ہے، سپریم پاور تو اللہ ہی ہے۔ اللہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی کہنے میں مجبور ہے کہ یہ مدر نیچر کا کرشمہ ہے، مدر نیچر اس کو کنٹرول کرے گی۔ ہزاروں جو ہے فائر ٹرکس انوالوڈ ہیں، اور اب دیکھیں اگر آپ تو $500 بلین پلس کا لاس آلریڈی ہو چکا ہے۔ 10-11 دن سے آگ لگی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ آگ اور بہت دن چلے گی، شاید مہینہ چلے گی۔ تو اللہ ہی جو ہے رحم کرے امریکہ پر اور ایسے لوگوں پر جنہوں نے اتنے ظلم ڈھائے ہیں ان سب پر، تاکہ اللہ تعالیٰ کی اوبویسلی اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت مضبوط ہے۔ اور ہم سب کو یہ دیکھ کر تو استغفار کرنا چاہیے
اور اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ جو ظالم کر رہا ہے وہ پکڑا جاتا ہے تو ہم بھی کہیں نہ کہیں پر جہاں پہ ہم خطا کار ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے معافی مانگنی چاہیے اور اپنی کریکشن کرنی چاہیے۔